محترم ناظرین اور عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے سے تیونس کے اندر جو سیاسی بحران بپا ہے، پولیٹیکل کرائسس، اس کے متعلق بہت سارے ہمارے حلقوں کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ یہ ہے بات ضرور کہ کافی بہت دور کا ملک ہے، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک عرب ممالک کا ایک حصہ ہے اور عرب ملک ہے، تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے متعلق کچھ بنیادی تفصیلات جو حاصل کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آج کی اس ویڈیو ریکارڈنگ اور کلپنگ کے اندر چند باتیں آپ کے سامنے تیونس اور تیونس کا جو عوامی جمہوری انقلاب تھا اور پھر اس کے بعد کی حکومت، پھر موجودہ سچویشن۔ حضرات گرامی، تیونس ایک عرب ممالک کا ایک چھوٹا سا جو ملک ہے اور یہاں کی آبادی جملہ 1,17,00,000 کی ہے۔ یہ مغرب کے ممالک میں سے ایک ہے۔ مغرب تو آپ جانتے ہیں، مغرب جو ہے ان 6 ممالک کو کہتے ہیں جن کے اندر الجیریا ہے، لیبیا ہے، موراکو ہے اور موریتانیہ ہے، تیونس ہے اور سہارا عرب ڈیموکریٹک ریپبلک ہے۔ یہ 6 ممالک اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ ایک بلاک کہلاتا ہے۔ تیونس کی جو لٹریسی پاپولیشن ہے، یعنی لیٹریٹ پاپولیشن ہے، وہ 80% ہے، اور تیونس کے اندر بے روزگاری کی جو سطح 2011 کے اندر تھی وہ 18% تھی، انقلاب آنے کے بعد 3% کم ہوئی ہے، اور اب تقریباً وہاں کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 15% ہے۔ تیونس کا اگر آپ تھوڑا سا تاریخی جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ 1881 کے اندر فرانس نے اس پر قبضہ کیا اور اپنی کالونی بنائی، اور استعماریت کی حکومت قائم ہونے کے بعد 76 ایئرز تک فرانس تیونس پر قابض رہا، اور 1957 کے اندر بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر آزادی کی تحریکیں چلنے لگی، تو پھر آخر 1957 کے اندر فرانس کو جو ہے وہاں سے اپنی تسلط کو برخاست کرنا پڑا اور فرانس نے تیونس کو آزادی دے دی، اور اسی وقت ایک ڈیموکریٹک اور لبرل اور انتہائی جو ہے آزاد قسم کا ایک دستور بنایا گیا، اور اس دستور کے مطابق مختلف حکومتیں، بلکہ ڈکٹیٹرشپ اور جو ہے وہاں پر خود ملٹری گورنمنٹس بھی رہے۔ 1988 کے اندر زین العابدین نے ایز اے ڈکٹیٹر کے حکومت سنبھالی، اور اپنے فولادی پنجوں سے 23 سال تک وہ حاکم رہے، اور جب 2011 کے اندر مختلف عرب ممالک کے اندر عرب اسپرنگ برپا ہوئی اور عوامی انقلاب برپا ہوا، جس کے اندر سب سے مشہور مرسی کا جو ایجپٹ کا اخوان کا انقلاب تھا، اسی طرح سے عرب اسپرنگ کا ایک دوسرا حصہ تیونس میں بھی دیکھا گیا، اور 2011 کے اندر راشد الغنوشی جو اخوان کے ایک ذمہ دار تیونس کے تھے، وہ 20 سال سے یورپ کے اندر لندن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ واپس آنے کے بعد اس دوران زین العابدین کو ملک سے فرار ہونا پڑا، اور سعودی عرب نے اس نے اسائلم اختیار کیا، اور اس دوران انتخابات منعقد کیے گئے، اور انتخابات جو پارلیمنٹ کے ٹوٹل سیٹس تھے 217، اس میں سے الغنوشی نے جو نئی پولیٹیکل پارٹی وہاں پر بنائی تھی، النہضہ پارٹی نے 90 سیٹس حاصل کیے تھے، جو سنگل لارجسٹ پارٹی کہلانے لگی۔ بہرحال 11 سے لے کر 14 تک ملک کے دستور کو مکمل طور پر بدلا گیا، اور اسے ایک اسلام دوست، مسلم دوست تونیشین کانسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کی گئی۔ 2014 کے بعد پھر ایک الیکشن ہوا، تو اس کے اندر النہضہ پارٹی کی سیٹس کم ہو گئی، اور اس دوران فرانس کے یا پھر مشرقی وسطیٰ کے عرب ممالک کے جتنے فیکٹرز وتن تیونس کام کرتے تھے وہ پھر سے مضبوط ہونے لگے اور آرگنائز کرنے لگے۔
آج بھی تیونس کی ایڈمنسٹریشن پر، ایجوکیشن پر، پبلک ہیلتھ پر، پبلک ایڈمنسٹریشن پر، جوڈیشری کے اندر اور پبلک ٹرانسپورٹ اور ریلوے سسٹمز کے اوپر، تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر آج بھی فرانس کا بہت بڑا اثر پایا جاتا ہے۔ اس دوران جو 76 ایئر تک فرانس نے تیونس پر حکومت کی تھی، اس دوران عربوں کا جو اپنا کلچر تھا، جو اسلامی کلچر تھا، وہ بری طریقے سے تباہ ہوا اور وہ یورپین اور فرینچ کلچر کے اندر تبدیل ہوا، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ 60 to 70% لوگ آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ فرینچ سویلائزیشن اینڈ کلچر کے زیادہ قریب نظر آتے ہیں بنسبت اسلامی عرب اور مسلم کلچر کے۔ یہ تو صورتحال بہرحال اس کے بیک گراؤنڈ کے طور پہ میں نے بتائی۔ تو راشد الغنوشی کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے، ان کی شہرت کو کم کرنے کے لیے گزشتہ 10 سال سے عالمی طاقتیں اور مشرقی وسطیٰ کے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں اور جو جہاں شخصی حکومتیں ہیں، وہاں کے شہزادے بھی بہت بڑے پیمانے پر مختلف سازشیں کرتے نظر آئیں گے۔ 2 سال پہلے سے ہی بعض شہزادوں نے اور وزراء نے عرب ممالک کے یہ برملا اعلان کیا تھا کہ ہم انتہا پسند اخوان المسلمین کی کسی بھی حکومت کو عرب سرزمین پر برداشت نہیں کریں گے، اور ہم نے تمام ممالک میں اسلام پسند، انتہا پسند دہشت گردوں اور جہادسٹوں کا جو ہے خاتمہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایجپٹ کی جو حکومت مرسی کی جو گرائی گئی سیسی کے ذریعے، جس کے اندر تمام مالدار عرب ممالک انوالو تھے اور بڑے پیمانے پر وہاں فنڈنگ کی گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لیبیا کے اندر جو صورتحال ہے، لیبیا کے اندر کرنل خزاوی کے بعد سے وہاں پہ بھی اسلام پسندوں کا غلبہ ہو رہا تھا، تو وہاں پر اسلام پسندوں کا غلبہ ہو رہا تھا، تو اس دوران ہفتر کی ایک ملیشیا اور ایک گوریلا فائٹرز کی ایک جو ونگ عرب ممالک نے تیار کی، اور وہ مسلسل جو ہے حکومت کے اور پھر وہاں کے جو اسلام پسند پارٹیاں یا سیکولر پارٹیاں ان کے خلاف لڑ رہی ہیں اور ڈسٹربنسز وقت پیدا کیا۔ کوئی پرامن حکومت بننے دیتے نہیں ہیں۔ ایک جانب ٹرکی ہے جو حکومت کی تائید کر رہا ہے، اور دوسری جانب ہفتر کی فورسز ہیں۔ یہ ایسی سچویشن تھی۔ تو 2 سال پہلے ہی بہت مشہور شہزادے نے یہ اعلان کیا کہ کچھ ہی دنوں میں ہم تیونس کی بھی حکومت برخاست کرنے والے ہیں۔ 2 سال پہلے جو الیکشن ہوئے تھے، جس کے اندر قیس سعید نے اپنے آپ کو ایک انتہائی اسلام پسند اور مسلمانوں کا انتہائی خادم اور اسلام کا لمبردار ظاہر کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر ووٹ حاصل کیے، اور جیسے ہی اس نے ووٹ حاصل کیا تو اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شاید اسلامی مفادات کو، مسلمانوں کے مفادات کو پروٹیکٹ کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں دیکھی گئی۔ اور حال ہی میں اس نے 2 جو مشہور دورے کیے، یو اے ای کا دورہ اور ایجپٹ کا دورہ۔ اس کے بعد اس کو یہ وعدہ کیا گیا کہ وہاں کی موجودہ جو ڈیموکریٹک کا اس وقت جو کنٹری کا سیٹ اپ ہے، جو پارلیمنٹری نظام ہے اور جو دستور ہے، اس کو پوری طریقے سے ایک بغاوت کے ذریعے الٹ دیا جائے اور کو کا جو ہے اعلان کر دیا جائے، اور خاموشی سے سیکریٹلی یہ پلان لے کر قیس سعید جو ہے واپس تیونس آتے ہیں۔ آنے کے بعد سے انہوں نے افواج کو اپنے کانفیڈنس میں لیا، اور فوج کے اندر بھی کئی سیکورٹی فورسز کو انہوں نے یو اے ای اور ایجپٹ کے لوگوں کو بلا کر جو سیکریٹلی رکھا، قبل اس کے کہ وہ حکومت کو گرانے کا اعلان کریں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سچویشن بنی ہے وہ محض اس لیے ہے کہ تیونسی حکومت بار بار یہ اعلان کر رہی تھی کہ ہم کسی بھی صورت میں اسرائیل سے اپنے معاہدات کو یا اپنے تعلقات کو ہرگز بحال نہیں کریں گے۔ ہم اسرائیل کی جو معاہدات ہیں ان معاہدات کا خاتمہ کریں گے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اسرائیل سے ہمارے کوئی ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات تیونس کے قائم ہوں۔ اس دوران بڑے پیمانے پر مال و دولت کا، طاقت کا، پولیٹکس کا اور ڈپلومیٹ لیول کے اوپر جو ہے کافی وہاں پہ کوششیں منظم ہو گئی، اور قیس سعید کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب تمام تر چیزیں میری کنٹرول میں ہیں اور عرب، یورپ اور امریکہ سب میرے سپورٹ میں ہیں۔ تو انہوں نے جو اپنی بغاوت کا اعلان کر دیا، پارلیمنٹ کو برخاست کر دیا، اور اب وہی صورتحال یہاں دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں جو ایجپٹ کے اندر جو ہے مرسی کی حکومت کو برخاست کرنے کے لیے 2013 کے اندر کی گئی تھی۔ 10 سال لگے ان لوگوں کو کول آنے کے لیے، عوامی حکومت کو نکالو۔
اب خیز سعید کا کہنا یہ ہے کہ وہ تمام تر جوڈیشل اختیارات رکھتے ہیں، وہ ان کے اختیار میں ہیں کہ کس کے خلاف ایکشن لیں اور کسے جو ہے جیل بھیجائیں اور کسے سزا دیں۔ اور تیسری جانب خود تیونس کی جو جوڈیشری ہے اور ان کے ٹاپ جتنے کمیٹی کے ہیں ان لوگوں نے کل ایک ڈکلیریشن دیا جس میں کہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف تیونس کو بھی جو کچھ ڈیسیشن لینا ہے وہ اسے ضروری ہے کہ قانون کے تحت لیں۔ پھر خیز سعید نے امریکہ کو یہ اطمینان دلایا کہ میں جو بھی کام کروں گا دستور کے مطابق کروں گا، اور بغیر دستور اور بغیر عوامی مفادات کے خلاف میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ راشد الغنوشی کی عمر اس وقت 80 سال ہے اور وہ انتہائی مخلص ترین، انتہائی سادہ لوگ اور انتہائی سادہ زندگی گزارنے والے عربوں کے قائد مانے جاتے ہیں اور بہت ہی ذہین اور بڑے اسکالر اور بڑے ایڈیالوگ ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور اس کو کو کامیاب بنانے کے لیے پھر سے جو اب عوامی طاقتوں کو کتنا کچلا جائے گا وہ آئندہ آنے والے حالات ہم کو بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو، شکریہ صاحب۔